بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ بین الاقوامی سطح پہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کے اندر کی صورتحال۔ کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا۔ اب تو کئی مہینے گزر گئے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے نہیں کروائی جا رہی، اور کم سے کم کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو بالکل نہ ملوایا جائے جو لوگ باہر آ کر سچ بول دیتے ہیں، یا جو لوگ باہر آ کر بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے جیل کے اندر کیا کہا۔ دیکھیں، کئی لوگ ایسا ہے کہ سامنے آ کر نہیں بول پاتے، لیکن وہ کم سے کم ٹیلی فون کر کے میڈیا کے لوگوں کو، عمران خان کی سوشل میڈیا کو یا ان کی فیملی کو وہ حقائق انہیں بتا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر بھی مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، بلکہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی نہیں۔ عمران خان کی بہنیں گئی تھی ملاقات کرنے کے لیے، ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اب یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے اندر کیونکہ مجھے کہے نا، عدالت ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، یہ سارے کچھ نہیں بیچتے۔ ان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فیصلہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے کسی صورت بھی ملاقات نہیں ہونے دے رہے کسی کی بھی۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا جیل میں، یا میری اہلیہ کو کچھ ہو گیا جیل میں، تو بدلہ عاصم منیر سے لینا، یعنی آپ نے ان کو پوچھنا، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ تو ایک مایوسی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں نہیں نکلتے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بلایا سب کو، لیکن لوگ پہنچے نہیں، بہت تھوڑے لوگ پہنچے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عام پبلک کو انہوں نے یہ دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے یہ عمران خان کی پارٹی کے عہدے داروں کو اور پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی تھی، جن کی اکثریت وہاں پہ نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے کچھ مایوسی بھی تھی عمران خان صاحب کی بہنوں میں۔ انہوں نے بلکہ وکلا کے معاملے میں کافی سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا یہ وکلا اور ساری جو بار ایسوسیشنز ہیں، یہ بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں، یہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عوام نہیں بھولے گی، جو ان چوروں کا، ان غداروں کا، ان ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، عوام انہیں نہیں بھولے گی۔ اور وہ کہنا بیچاری چاہتی ہیں بہت کچھ عمران خان کی بہنیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر ایک دم الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر مزید ڈیوائیڈ پیدا ہو، یا پاکستانی عوام عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کریں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ پارٹی کو جس طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہیں، کوئی ٹرینڈ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا لیا۔ آج سے پہلے اتنا کھل کر کبھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بندوق کے ساتھ میدان میں نہیں آئی جتنا کھل کر اس مرتبہ وہ میدان میں آئے۔ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، عمران خان کو ذہنی مریض تک کہہ دیا، ٹولہ کہہ دیا، انتشاری کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے رہے، لیکن پبلک نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، بلکہ پبلک نے سنی نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں نا، آئی ایس پی آر کو جتنا پہلے سنا جاتا تھا، اب اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے ان کے ویوز ہوتے تھے۔ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصول کی لڑائی ہونی چاہیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا مار کھانے کا ٹائم ہے، تو انہیں مار بھی کھانی چاہیے، اور ڈٹ کر مار کھانی چاہیے، عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مار کھانی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور جو لوگ آج مقابلہ نہیں کریں گے وہ مایوس ہوں گے کہ ہم نے اس وقت مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا۔ تھوڑی سی ہم اگر گرفتاری کر لیتے یا تھوڑی سی مار کھا لیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا، ہمارا قد بڑا ہو جاتا، ہم بھی اس میں حصہ ڈال لیتے۔ ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ وقت آئے گا، کئی لوگ جھوٹی کہانیاں بھی اس وقت سنایا کریں گے۔ مراد سعید جو خود بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا تفصیلی ٹویٹ ہے، ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی ایکچولی عمران خان کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی، قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے وکلا، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے، کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان آ گیا، اب گرمی آ گئی ہے۔ خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے، بے جا لگنے والے ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح دی۔ صرف صوبہ نہیں، ملک بند کرنے کا بھی پلان بنا۔ عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست بھی کی۔ ایوانوں سے استعفے کے ذریعے حکومت سے لیجٹمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش بھی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں ہے،
बल्कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी जात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फर्ज नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीजें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फॉर्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है पीटीआई की क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? मैं इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हदायत मुयस्सर है वहां कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठे हैं, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फॉर्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, 4 साल हो गए इमरान खान के साथ ये हो गया। तो यहां तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुंचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी जिंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं। यानी ये इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है लेकिन फौज के साथ कौन लड़े? फौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फौज में भी ज्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौज को इस्तेमाल कर लेती है ना बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा और किसी और तरह का वक्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहां पे 92 एमपीए हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे एमपीएस लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर आऊंगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके, फिर वहां पे वो धरना देंगे। पंजाब वाले एमपीएस भी अगर आ रहे हैं, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियन वहां पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल अक़वामी खबर बनती है, वो वहां बैठ जाते हैं, चाहे उन पर तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहां पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए, और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्जी से बनी, यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं। लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया है। इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है जिस रास्ते पर मुराद सईद है, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी होती है इसमें से खबर निकलती है कि अब किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया ISPR की जानिब से, मैंने उसको 2 मरतबा पढ़ा और मुझे काफी दुख हुआ कि उसमें भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उसका तस्करा नहीं है। देखिए, ये उन्हें बताया जाना चाहिए और ये बात जो है वो एलामिया में भी होनी चाहिए थी, और भारत को वादे पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से जाना चाहिए था। अक्सर पाकिस्तानियों को पैगाम दे दिया जाता है, अफगानियों को पैगाम दे दिया जाता है, भारतीयों को भी मार्का हक के बारे में पैगाम दिया गया, लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ अपने डैम भर रहा है, और ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, ये भारत का नहीं है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भारत की जानिब से पानी रोके जाने की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए थी, बल्कि फिलफौर पानी खोलने का मुतालबा होना चाहिए था, और इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो वहां पे
پہلے تو امریکہ نے کیا تھا آپریشن ایپک فیوری، اب اس کے بارے میں وہ ناکام ہو گیا آپریشن. کامیاب ہوتا تو پوری دنیا مان لیتی. امریکن میڈیا خود مانتا ہے، امریکنز خود مانتے ہیں کہ ایپک فیوری ایک ناکامی ہے اور ایران کو اس کے اندر کامیابی ملی ہے. ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ مضبوط ملک ہے اور اتنے آرام سے اس پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا. بلاخر جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا ہے. اور اب اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ ایک بتا دوں. انہوں نے کہا جی آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت نہیں ہے، ایران کو اسے بند کرنے، بحری جہاز تباہ کرنے اور بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہ معمول بن جائے گا. ہم کسی صورت یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانیوں کو ٹیکس دینا ہوگا. اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا میں یہ رواج پڑ جائے گا. اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا کو اس کا بندوبست کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں مارکو روبیو بات غلط نہیں کر رہے. یہ اگر اس طرح ٹیکس لیں گے ممالک تو پھر پہلے بھی بہت سارے ممالک لے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے جو جاتا ہے رستہ وہاں سے وہ لے رہے ہیں. دونوں طرف ملک ہے، بیچ میں رستہ ہے، وہاں سے وہ ٹیکس لے رہے ہیں. ترکی بھی ایک جگہ ٹیکس لیتا ہے باسفورس پہ، ایک جگہ پہ یہ سویز کینال ہے وہاں پہ ٹیکس لیتا ہے مصر، اور جگہوں پہ بھی ٹیکس لیتا ہے دنیا میں. لیکن بہت ساری جگہ جو ہیں وہ ٹیکسز کے بغیر ہے. آبنۂ ہرمز بھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ تھی، ایک طرف عمان ایک طرف ایران، تو بیچ میں سے یہاں سے جہاز گزرتے تھے فریلی، کوئی ٹیکس نہیں تھا. مارکو روبیو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ وہاں ٹیکس لگا رہے ہیں، پھر تو پوری دنیا یہ سلسلہ شروع کر دے گی، ایران کا کوئی حق نہیں یہاں پہ جہازوں کو تباہ کرے. تو اصولی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ بات ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن کیا امریکہ کو یہ حق ہے کہ وہ جس مرضی ملک کے اوپر اٹیک کر دے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ کام کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو ایران نے یہ کبھی نہیں کیا تھا. ایران نے یہ کام پہلی مرتبہ کیا اور تب کیا جب ایران کی سرزمین کے اوپر امریکہ نے شدید بمباری کی. اس سے پہلے امریکہ عراق کے اوپر بدترین بمباری کر چکا ہے. شام کے حالات آپ کے سامنے، وہاں پہ بہت خوفناک اٹیک ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ یہ اٹیک کرتا ہے. تو لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت سوڈان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو امریکہ نے ویتنام میں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو افغانستان میں امریکہ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب ایران کے اوپر بھی امریکہ نے ایسی اٹیک کر دیا. تو اگر ایران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے قریب سے گزرنے والے پانی کو کنٹرول کرے، تو امریکہ کو یہ حق کیسے مل جاتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر آئے اور آ کر کسی بھی ملک کو اس کے نظام کو کنٹرول کرے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا. مارکو روبیو کی بات میں اگر لاجک ہے تو پھر مارکو روبیو کو اس بات کا بھی دنیا کو جواب دینا پڑے گا. اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے وہ ناکام ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا چل گیا کہ اس سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایرانی جو ہے ان میں ابھی بھی کیپیسٹی ہے، وہ یہاں سے جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ یہ تھا یا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم دنیا بھر کے بحری جہازوں کو ایک ساتھ قائل کریں گے اور ہم امریکنز ان کے ساتھ جڑیں گے، اپنے جنگی جہازوں کو بھی لیں گے، اپنی فوجی طاقت کو بھی آسمان میں رکھیں گے، ہمارے بہت سارے ہیلی کاپٹرز اور بہت سارے جہاز ہوا میں موجود رہیں گے، اور بڑی تیزی سے ہم موو کرائیں گے. ساری دنیا جب ہمارے ساتھ چلے گی تو ایران کے اوپر پریشر آئے گا اور ہم یہ اناؤنس کر دیں گے ہم نے آبنۂ ہرمز کو کھول دیا، اور ایران دنیا بھر کے بحری جہازوں پہ اٹیک نہیں کر پائے گا. یہ ان کے دماغ میں تھا. لیکن امریکہ کے اوپر تجارتی بحری جہازوں کے حملے نے اعتبار ہی نہیں کیا. یعنی امریکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس وقت ایران کی زبان کے اوپر زیادہ اعتبار کرتی ہے دنیا، کیونکہ ایران نے کر کے دکھایا. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جہاز تباہ ہو جائیں، لوگ مر جائیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کل کو ہاتھ جاڑ کے کہہ دینا ہے کہ جناب یہ مس ہو گیا تھا تو اب ہم دوبارہ ٹھیک کر دیں گے، اور اب ایران کے ساتھ پھر بات چیت ہو رہی ہے. تو ان کے جہاز کیسے واپس آئیں گے یا زندگیاں کیسے واپس آئیں گی؟ تو لوگوں نے امریکہ پہ اعتبار نہیں کیا، ایران کی دھمکی کو انہوں نے سیریس لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ واقعی مارے گا. اور ابھی یہ اطلاع آئی ہے، یہ برطانیہ کا ایک سسٹم ہے UKMTO، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بحری جہاز کے اوپر اٹیک ہوا، نامعلوم ہتھیار سے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. یہ نہیں بتایا کہ کس نے نشانہ بنایا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، یہ بھی اطلاع ملی ہے ایک بحری جہاز پہ، لیکن یہ کس نے بنایا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں نہیں پتا. بہرحال امریکہ کا جو اندازہ تھا ایک دم بہت بڑا وہ جہازوں کا ریور دے کے گزر جائیں گے آبنۂ ہرمز میں سے، اور ایران بے بس ہو جائے گا، پوری دنیا کے جہاز ہوں گے. وہ امریکہ کامیاب نہیں ہوا، اور 24 گھنٹے کے بعد ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی اور آبنۂ ہرمز جہازوں سے خالی تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا کارڈ استعمال کر دیا. جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی غلط ہو جاتا نا، وہ کہتا ہے مجھے شہباز شریف نے کہا، مجھے فیلڈ مارشل نے کہا، مجھے پاکستان نے کہا، تو اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں. وہ ہر کمزور چیز ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا ایران کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے اور اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں. پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست
ایران کے خلاف مہم کے دوران ہمیں حاصل ہونے والی زبردست عسکری کامیابی اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وہ کہہ رہے جی ہمارا تو ایران کے ساتھ بڑی زبردست پیش رفت ہو رہی ہے. تو ہم نے باہمی طور پہ اتفاق کیا کہ اگرچہ ناکہ بندی نافذ رہے گی، جو پہلے لگی ہوئی ہے ناکہ بندی وہ ہم جاری رکھیں گے، تاہم پروجیکٹ فریڈم یہ 24 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا آپ نے ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کو مختصر مدت کے لیے روک دیا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا اس معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ ٹرمپ نے کہا جناب کہ ہم اس آپریشن کو بھی روک رہے ہیں. پہلے آپریشن ایپک فیوری ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا، اب پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ بھی ناکام ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ختم کر دیا، اس کا اعلان کر دیا. دعویٰ یہ کیا کہ ایران کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے. اب یہاں پہ آپ ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ سنیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا واقعی مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. تو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پشکیان نے کہا کہ ایران پر امریکہ کے مطالبات ناممکن ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ہمارے ملک کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر گامزن ہے، میکسیمم پریشر ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف یہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور بلاخر امریکہ کے یک طرفہ مطالبات کے سامنے سرنڈر کر دے. جبکہ اس طرح کی مساوات ناممکن، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. 2 مرتبہ انہوں نے کہا. ایک طرف ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ امریکن مطالبات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی خفت ایسا لگتا ہے کہ مٹا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے کہنے پہ کیونکہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی مذاکرات میں، لہٰذا ہم پروجیکٹ فریڈم منسوخ کر رہے ہیں یا اس کو روک رہے ہیں. یہ ناظرین حالات پیدا ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. ایک اور ناظرین یہاں پہ خبر ہے، اور وہ خبر ہے جو ایرانی میڈیا ہے نا، جو سرکاری میڈیا ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک رد عمل جاری کیا ایران کی جانب. انہوں نے کہا جی کہ آبنہ ہرمز سے نمٹنے میں امریکہ کی ناکامیوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نام نہاد پروجیکٹ فریڈم کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے انہوں نے بظاہر اس لیے شروع کیا تھا کہ جہاز آبنہ ہرمز سے گزر سکیں. اپنے منصوبے کی ناکامی کو کسی نہ کسی طرح چھپانے کی کوشش میں ٹرمپ نے اپنے معمول کے جھوٹے دعووں کو جوڑ کر لکھا ہے. پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر اور ایران کے خلاف ہماری کارروائیوں میں حاصل ہونے والی نمایاں عسکری کامیابی، آگے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ انہوں نے پورا کا پورا کاپی کر دیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ بولا، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے. ناظرین ایران نے خبردار کیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کا جو واحد محفوظ رستہ ہے وہ وہی ہے، وہی کوریڈور ہے جو ایران نے مقرر کیا، وہیں سے سارے جہازوں کو گزرنا ہوگا. کسی اور رستے سے جہاز جائیں گے تو وہ خطرے میں ہوں گے، اور ایرانی نیوی جو ہے وہ سخت کارروائی بھی کرے گی. ویسے بھی وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ بارودی سرنگیں ہیں پانی کے اندر، اور اتنی بارودی سرنگیں ہیں کہ ان سے جہاز تباہ ہو سکتے ہیں. لہذا جہازوں کو اسی رستے پہ آنا ہوگا جو رستہ ایران جہازوں کو بتا رہا ہے. یہ بھی تو ایک پنگا ہے نا، پانی میں بے شمار بارودی سرنگیں انہوں نے بچھا دی. اب وہاں کوئی بھی جہاز اچانک ٹکرا جائے اور وہ پھٹ جائے تو اس سے جہاز کو نقصان ہو جائے گا. لہذا اس سے بچنے کے لیے اسی کوریڈور میں آنا پڑے گا جس کا ایران کو پتا ہے، اور وہاں پہ بالکل محفوظ ہے پانی کا رستہ، اور وہاں کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا. لہذا ایران نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ایک اور چیز میں بتاؤں جو گزشتہ رات تھی، ایک تو یہ ابھی رات گزری ہے، اور ایک اس سے پچھلی جو رات تھی، اس رات کو بہت زیادہ موومنٹ تھی آبنہ ہرمز کے اوپر مڈل ایسٹ میں. امریکی طیارے بہت زیادہ گشت کر رہے تھے، بہت زیادہ پھر رہے تھے. لیکن جو ابھی رات گزری ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوا. اس میں بالکل ایک خاموشی تھی جو ایک بڑی اچھی بات ہے. امریکی ایئر فورس کے 2 طیاروں کے حوالے سے یہ اطلاع بھی آئی، یہ ٹینکر ہیں، یعنی یہ فیول بھرتے ہیں ہوا کے اندر ہی، اور یہ سپورٹیو امریکہ کے طیارے امریکن ایئر فورس کے. تو یہ 2 طیاروں کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایمرجنسی سگنل بھیجے تھے، مگر ابھی تک ان کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں